بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جی آپ کو دیسی زندگی کے اور بہت سارے رنگ دیکھنے کو ملیں گے ماشاءاللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں جی۔ یہ ہے بچے ہمارے گاؤں کے، ہمارے اپنے بچے ماشاءاللہ۔ ان کی پڑھنے کی عمر ہے جی، لیکن گاؤں کی زندگی بہت مشکل ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بچے پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آ کے کھیتی باڑی والدین کے ساتھ کرواتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ صرف ہمارے والدین ہی کام کریں اور ہم نہ کریں، ورنہ پوری نہیں پڑتی آج کے دور میں۔ اور پڑھنے والے بچے ہیں، فائنانس کے ایشوز ہیں، اور جس کے لیے تھوڑا بہت وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، کیونکہ کچھ سالوں سے فصلوں کے ساتھ بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمت دے، توفیق دے کہ یہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات پورے کریں، ان کے لیے آسانیاں بنائے، ان کے اچھے سبب بنائے، اچھی قسمت بنائے کہ یہ اچھا پڑھ لکھ جائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ ورنہ یہ زندگی جو ہے ظاہر ہے کرنی تو ہے، کسی نہ کسی نے تو کرنی ہی ہے، لیکن شائننگ بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، محض فائنانس کی وجہ سے بہت اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت سارا۔ اور یہ یہاں جی چارہ کاٹا جا رہا ہے، چارے کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے، کچھ تو اسپیشلی چارہ کاشت کیا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، پھر اس کو گرو کیا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو پھر کاٹا جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ جو کیا کہنا چاہیے، یہ خودرو چارہ ہوتا ہے نا، گھاس خودرو جو خود بخود ہی اگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جی مشین ہے یہاں پہ چارہ کاٹنے والی، اور یہ بہت سارے پیارے 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 سے معصوم سے انوسینٹ سے ریبٹس ہیں۔ پتہ نہیں، ریبٹ ہمیشہ ہی دیکھ کے مجھے لگتا ہے یہ تو سائن ہونا چاہیے انوسینسی کا، اتنے انوسینٹ ہوتے ہیں بیچارے، ہاتھ لگا کے دیکھیں ایسے ان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، توبہ توبہ، بہت معصوم، بہت چھوٹے 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 پیاری پیاری سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے یہ کافی سارے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ریبٹ ہیں، مرغیاں ہیں، چوزے ہیں، گائے ہے اور بھینسیں بھی ہیں، لیکن ایک بھیڑ جو ہوتی ہے نا، شیپ، ایک تو بکری ہوتی ہے، گوٹ، شیپ اور گوٹ بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بچے بتا رہے تھے گھر میں کہ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، وہ دونوں بیچ دیں۔ حالانکہ بچے نا ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، نا انس ہو جاتا ہے بچوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ، تو کافی اداس ہو رہے تھے پھر، لیکن احساس، بہت سمجھ والے بچے ہیں ماشاءاللہ، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیسا چل رہا ہے، تو کہتے پیسوں کی ضرورت پڑی ورنہ وہ بیچنے والے تو نہیں تھے، ہم نے شیپ کو نہلا کے اتنا پیارا خوبصورت کر لیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گی۔ دیکھیں جی کیسے کتر 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 چارہ کھاتے رہتے ہیں یہ سارا دن، اور ایسے پیارے ریبٹ ہیں ماشاءاللہ یہ جی۔ ہاتھ سے کما کر کھانے والا بے شک اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، لیکن یہ جو ایک قسم کی چائلڈ لیبر ہی ہے، جب والدین صحت مند نہ ہوں، والد کو نیز کی پرابلم ہو جائے اور بچوں کو کام کرنا پڑے، بچے کرتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، نہیں کرتے تو بھی مرتے ہیں نا، بہت سارا پتہ نہیں اداس ہو رہا ہے نا۔ حالانکہ میں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ یہ ریئل لائف پہ جو ہے نا، گاؤں کی ریئل لائف پہ میں نے ولاگ شروع کیا تھا، لیکن ایک دم میرا دل اداس ہو گیا بچوں کو دیکھ کے نا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے بہرحال۔ اور یہ بھی بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے، میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے، بعض اوقات بچے بہت بہت بڑی بڑی آسائشوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر والدین کے لیے احساس نام کی رتی بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بچے اتنی مشقت، اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنے والدین سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، ان کی پوری پوری مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں جی۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں پراس، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ ہم آ رہے تھے جی گاؤں سے واپس، اور ہمارے راستے میں ہی شروع ہو گئی بارش بھی بڑی دھمال والی، دیکھتے اتنی تیز بارش ہو گئی۔ خیر کچھ جب تھوڑی حد میں ہوتی ہے نا بارش، پھر میں بناتی رہتی ہوں ویڈیو، جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اچھا گرج چمک پہ تو میری جان ہی بیٹھ جاتی ہے، تب تو ہم کیمرہ آن نہیں کرتے بالکل بھی، میں فوراً کیمرہ آف کرتی ہوں، ہر قسم کے موبائل آف کرواتی ہوں سب سے، اور کہتی ہوں بس اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر جب ایسی بارش ہوتی ہے جس میں گرج چمک نہیں ہوتی، اس میں ریکارڈ کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہوتی ہے ویڈیوز کی۔ اور پھر اگر بہت زیادہ بارش ہو، جیسے پانی کھڑا ہونے لگ گیا کناروں پہ، پھر بھی میں بند کر دیتی ہوں، پھر بس اللہ اللہ ہونے لگتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بھیانکر قسم کی بارش نہیں تھی،
بارش ہوئی تھی، اچھی تھی، موسم کافی اچھا ہو گیا، مزہ آیا، الحمدللہ رحمت والی بارش رہی ماشاءاللہ۔ اور جی بات ہو رہی تھی بچوں کی، جی بچوں کی زندگی کے لیے پتہ نہیں کہیں کہیں پہ والدین بہت زیادہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بچے اس طرح سے نہیں دے رہے ہوتے آؤٹ پٹ نا، اور کہیں کہیں پہ بچے اپنے والدین کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، اور یہ چیز نا والدین تو سبھی کرتے آئے ہیں، لیکن بچوں کو ہمیشہ فرمانبردار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والدین سیکریفائز کر رہے ہیں، تن من دھن سے اپنے بچوں کی لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آسائشیں سہولتیں سب دے رہے ہیں، تو بچے منہ کو نہ آئیں، اللہ کرے کسی کے بھی بچے منہ کو نہ آئیں۔ لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں پہ والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کریں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے، وہ بہت محنت بھی کرتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں تقدیر کا لکھا کچھ آڑے آ جاتا ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو وہ سب کچھ نہیں دے پاتے جو وہ سوچتے ہیں یا جس کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر بچے اس طرح کے کوآپریٹ ہوں، سمجھدار ہوں، کوآپریٹو ہوں اور کوآپریشن کرنے والے ہوں، تو زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں تکلیف تو ہوتی ہے ان ماؤں کو بھی، ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فری ہو کے خالصتاً ایجوکیشن حاصل کر سکیں، لیکن ایسا فی الحال پاسبل نہیں ہو رہا، بچوں کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور پڑھنے والے بچے ظاہر ہے جتنا ٹائم دیں گے پڑھائی کو اتنا ہی آ کے تو سارا دن پہلے جانا دور دراز علاقوں میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ گاؤں میں قریب قریب تو ہوتے نہیں ہیں اسکول، دور دراز علاقوں میں جب وہ پڑھ کے واپس آتے ہیں تو تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو وہ آرام کرنے کی نہیں ہوتی اور نہ ہی آ کے پڑھنے کی ہوتی ہے، وہ تو آتے ہی پھر اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی کا کام، کوئی مال ڈنگر کا کام، کوئی پانی پلانے کا کام، کوئی صفائی کرنے کا کام، ایسے کام کرتے کرتے رات میں تھک ٹوٹ کے بچے لیٹ جاتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ والدین بھی دیکھنے کی، پڑھانے کی، کرنے کی، لیکن دیکھیے کیپیسٹی ہوتی ہے، بچوں کی جتنی عمر ہے وہ اتنا ہی کام کر سکیں گے نا، جب ان کے اوپر ان کی ہمت اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا جائے گا تو یقیناً وہ بچے اس طرح سے پرورش نہیں پا سکیں گے جس طرح سے پرورش پانے کا ان کا حق ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ہی بچے ہیں یہ بھی، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب کھولے، ان کے نصیب کھولے، ان کے لیے اچھا کرے پاک ساتھ، بہت ساری دلی دعائیں کرنی ہیں، اللہ کرے کہ بچے اچھا پڑھ جائیں، سبھی کے بچے اچھا پڑھیں، میرے بھی، یہ بچے بھی، وہ بچے بھی، سارے ہی اللہ تعالیٰ، دیکھیں بہن بھائیوں کے، ریلیٹیوز کے بچے سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا نیک نصیب کرے اور سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کو ہی اپنے پیروں پہ باعزت طریقے سے عزت و آبرو کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں کسی کے دل میں بھی کوئی سجیشن آ رہی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ پڑھنے والے بچوں کو ہم کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ہم بہت کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے جس سب کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ کوشش تو ہوتی ہے۔ اچھا یہ ویڈیو پہلے کی ہے، بارش اس کے بعد آئی تھی تو مجھے بارش والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اس لیے پھر وہ میں نے پہلے کر دی، اور یہ بعد میں ہے۔ ہاں جی دل تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن دل تو بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے کرنے کے لیے، لیکن ہم وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے، تو ضرور مجھے اپنے سجیشن دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔